سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم راحت۔ کشتیاں شروع ہو گئی تھیں، دو لڑاکے نظر آئے، دونوں کے لباس بے حد مختصر تھے اور وہ ایک دوسرے سے زور آزمائی کرنے لگے۔ یہ کشتی کم کھیل زیادہ تھا، وہ نہ جانے کس طرح ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں مروڑ رہے تھے اور ایک دوسرے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے بھی یہی سب کچھ کرنا تھا، اس لیے میں انہیں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان لوگوں کا انداز سمجھ رہا تھا۔ یہ کشتی ہے، سالانوس نے کہا۔ ہاں، بدلے ہوئے انسان کی جدت یقیناً دلچسپ ہے سالانوس، تم اس دور کے انسان کو معمولی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اپنی ایجادات میں تو وہ لاسانی ہے، جو کچھ ہم نے بارونق علاقوں میں دیکھا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ بے شک، وہ دیکھو جس طرح وہ ایک دوسرے کے جال سے نکل رہے ہیں، وہ تو دلچسپ ہے۔ اور اب تم اس جدید دور کے ذہین انسان سے لڑو گے؟ ہاں سالانوس، میں عظیم تر ہوں، وہ میرے مقابل نہیں ہو سکتے، اور یہ واقفیت کا ایک عمدہ ذریعہ بھی ہے، میں نے کہا، اور سالانوس ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ شاید کشتی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک شخص اسی گرجدار آواز میں ایک پہلوان کے جیت جانے کا اعلان کرنے لگا۔ پھر دوسری کشتی ہوئی اور پھر اس کے بعد تیسری، چوتھی کشتی میری تھی۔ میرا مقابل بڑا اچھل رہا تھا۔ تمہارے پاس کچھا ہے پہلوان؟ پروموٹر نے پوچھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ لو سنبھالو، دو بھائی اسے کچھا دو، تیاری کرو، اس کی باری آ گئی ہے۔ اور پھر مجھے وہی مختصر لباس دیا گیا۔ میں نے بمشکل پہنا، مجھے تو ان جیسا ہی بننا تھا، اس لیے تکلف تھا۔ پھر اسی گرجدار آواز میں کہا گیا، اب آپ کے سامنے چوتھا جو پیش کیا جا رہا ہے، غلام خان، شیروں کا شیر اور اس کا مقابل پورنا، ایک چمکدار پہلوان جو کشتی کی دنیا میں نیا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے غلام خان کو للکارا ہے۔ اور پھر ہم دونوں اس ایرینا کی طرف بڑھ گئے جو خالی تھا، اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر ہم ایرینا، جسے وہ لوگ سٹیج کہتے تھے، اس پر پہنچ گئے۔ غلام خان بہت زیادہ اچھل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت ناک صفاقی تھی، جبکہ میں پرسکون تھا۔ میرے ذہن میں کوئی خاص خیال نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں سوچ رہا تھا کہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر کے جدید نسل کے جدید لوگوں کو اپنا دوست بناؤں، اور یہی جذبہ مجھے کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا۔ جس انداز میں غلام خان اچھل رہا تھا، اس سے لوگ بڑے محظوظ ہو رہے تھے اور میری خاموشی پر مسکرا رہے تھے، لیکن میں پرسکون تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص میرے مقابلے میں کیا ہے۔ ویسے یہ بھی عمدہ بات تھی کہ میں ان لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ یہ ایک مخصوص قسم کی طاقت آزمائی تھی، لیکن میرے لیے کیا مشکل تھی۔ تب ایک آدمی جو ان لوگوں کے درمیان ثالث ہوا کرتا تھا، یا اس لڑائی کا نگران، وہ میرے نزدیک آ گیا۔ اس نے میرے پورے بدن کو ٹٹولا اور دونوں ہاتھ اوپر کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا، جبکہ غلام خان اس سے مذاق کرتا رہا۔ تب ایک گھنٹی کی آواز سنائی دی اور غلام خان بازو پھڑکاتا ہوا میرے نزدیک آ گیا۔ میں پرسکون انداز میں آگے بڑھا، میرے انداز میں بے حد اعتماد تھا اور لوگ میری جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ غلام خان نے جھکائی کر کے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھ دیے اور مجھے جھکائی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں طرف پھیلا دیے۔ پھر غلام خان مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ میری گردن میں بازوؤں کو لپیٹ کر اپنی بغل میں پھنسا لے، لیکن بھلا یہ اس کے لیے کس طرح ممکن تھا؟ میں دونوں ہاتھ پھیلائے رکھا، گویا میں اسے قسمت آزمائی کا موقع دے رہا تھا۔ غلام خان میرے بدن سے لپٹا کسی بھینسے کی طرح زور لگا رہا تھا۔ لیکن پروفیسر، میں زیادہ کچھ کہوں تو بے مقصد ہوگا، میری گزری ہوئی صدیاں تمہاری نگاہوں میں ہیں۔ غلام خان کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پہاڑ کو دھکیل رہا ہو۔ اس وقت میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی کوشش رائے گاں جائے گی۔ میں نے خود اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگ بلند کر کے اسے اپنے سر سے اوپر اٹھا لیا۔ اس کے بعد میں نے اسے چاروں طرف چکر دیا۔ غلام خان بری طرح میرے ہاتھوں میں مچل رہا تھا
اور میں نے اسے ایک کونے میں کھڑا کر دیا، گویا میں نے اپنی جانب سے اسے کوئی اذیت دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن غلام خان کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار تھے اور چاروں طرف تالیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ غلام خان نیچے آنے کے بعد عجیب انداز سے اچھلنے کودنے لگا۔ وہ بھاگ بھاگ کر مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفتن اس نے لیٹ کر میری ٹانگوں میں اپنی دونوں ٹانگیں پھنسانے اور انہیں بل دے کر مجھے گرانے کی کوشش کی، لیکن بھلا یہ ناممکن سی بات کیسے ممکن تھی؟ میں اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے اس کی ران پر اپنا ایک پاؤں رکھ دیا اور غلام خان کے حلق سے ایک تیز چیخ نکل گئی۔ اسے شاید یہ احساس ہوا تھا کہ اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ میں اس پر پاؤں رکھے رہا اور پھر میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور دوبارہ زمین پر پٹک دیا، لیکن غلام خان بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آخری بار اس نے مجھ سے لپٹنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اس نے کچھ بدتمیزیاں بھی کیں۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں اپنی دونوں انگلیاں مارنے کی کوشش کی۔ اگرچہ اس کی یہ کوشش بالکل بے مقصد تھی، لیکن جائز نہیں تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کی گردن کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور اس کی ناک سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا۔ نگران بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا اور بولا، چھوڑ دو اسے۔ میں نے فوراً اس کے کہنے کی تعمیل کی۔ غلام خان پیٹ سے نیچے گر پڑا تھا اور غالباً وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوا تھا۔ اگر میں ذرا سی قوت اور صرف کرتا تو اس کا بھیجا نکل کر میرے ہاتھ میں آ جاتا۔ وہ شخص حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا جو اس لڑائی کا نگران تھا۔ پھر اس نے غلام خان کو دیکھا۔ غلام خان چاروں شانے چت پڑا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نگران نے جھک کر غلام خان سے کچھ پوچھا، لیکن اس کی قوت گویائی ختم ہو چکی تھی۔ نگران نے میرے جیتنے کا اعلان کر دیا اور دوسرے لمحے کچھ لوگوں کو بھی طلب کیا۔ وہ لوگ جھک کر غلام خان کی کیفیت دیکھنے لگے۔ ایک عجیب قسم کا بستر منگوایا گیا جس پر ان لوگوں نے اٹھا کر غلام خان کو لیٹا لیا اور وہ لوگ اسے اٹھا کر نہ جانے کہاں لے گئے۔ میں اب بھی اسی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ لوگ بے پناہ خوشی کے انداز میں چیخ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ تب میں وہاں سے نیچے اتر آیا۔ لوگوں کے ایک ہجوم نے مجھے گھیر لیا۔ ان میں سے خاص طور پر وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے کشتی کی اجازت دی تھی۔ میں اس جگہ آ گیا جہاں سے مجھے لڑنے کی اجازت ملی تھی اور جہاں میرا وہ مختصر سا لباس موجود تھا جسے پہن کر میں اور سالانوس یہاں آئے ہوئے تھے۔ سالانوس بھی اسی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور متحیرانہ انداز میں میرے نزدیک پہنچ گیا۔ پھر میرا شانہ تھپ تھپاتا ہوا بولا، اگر تم تھوڑی سی قوت اور صرف کرتے تو شاید وہ مر جاتا۔ ہاں ممکن ہے، میں نے کہا۔ تمہیں کس طرح احساس ہوا؟ بس میں نے یہی اندازہ لگایا تھا، سالانوس نے کہا، اور پھر اس کی بات درمیان سے کٹ گئی۔ وہ تمام لوگ جو اس سے پہلے مجھے کچھ اور سمجھ رہے تھے اب میرے گرد جمع تھے۔ ان کے منہ سے حیرت انگیز باتیں نکل رہی تھیں۔ تم تو بلا کے طاقتور ہو نوجوان۔ غلام خان کی کیا حالت ہے؟ کسی نے سوال کیا۔ ڈاکٹر اپنے خیمے میں لے گئے ہیں۔ لیکن یہ پہلوان، یہ تو بہت زبردست ہے۔ آؤ بیٹھو پہلوان، اپنا لباس بدل لو، تمہیں ابھی ادائیگی کر دی جائے گی۔ کیا تم دوسری کشتیوں کا معاہدہ کرو گے؟ میں ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان کی باتیں مشکل سے سمجھ میں آ رہی تھیں اور ذہن پر بے حد زور دینا پڑتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو کم سے کم جواب دیے۔ پھر اس جگہ سے اطلاع آئی جہاں وہ میرے مقابل کو لے گئے تھے۔ غلام خان کی حالت خراب ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اسے فوراً ہسپتال بھیجا جا رہا ہے۔ خدا کی پناہ، اس کی یہ حالت اس نوجوان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس سے اس نوجوان کی بے پناہ طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اور لوگ نہ جانے کیا کیا گفتگو کر رہے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے کاغذ کے مخصوص طرز کے ٹکڑے میری طرف بڑھا دیے اور ایک عجیب سی چیز میرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بولے، لو دستخط کر دو۔ اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ قلم ہے، لیکن دستخط؟ اور پروفیسر، میں نے ذہانت سے کام لے کر اس کاغذ پر ایک نشان بنا دیا۔ انہوں نے اس نشان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اب دوسری کشتی کا اعلان ہو رہا تھا اور یہ سب سے بڑی کشتی تھی، یعنی جگا سنگھ کی کشتی، جسے ایک جاپانی پہلوان سے لڑنا تھا۔ میں نے بھی دلچسپی سے یہ کشتی دیکھی۔ دونوں لڑاکے شاندار تھے اور ان کے لڑنے کا انداز بے حد شاندار تھا۔ میں نے ان کی کاوشوں کو بہت پسند کیا۔ اس وقت ایک شخص میرے پاس پہنچ گیا۔
गुलजमान तुम्हें तलब करता है। कौन? गुलजमान। लेकिन हमने उस शख्स से बात कर ली है, एक दुबले पतले शख्स ने आगे बढ़कर कहा। बकवास मत करो, तुम गुलजमान के सामने बोल सकते हो। अगर वो उसे तलब करता है तो तुम रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये तो ज्यादती है, उसने एहतजाज किया। होगी, आओ पहलवान, उस शख्स ने कहा। तुम्हारी मर्जी है दोस्त, अगर गुलजमान से तुम्हारी बात न बने तो मेरे पास आ जाना। चलो आओ, वो शख्स फिर बोला। अभी नहीं, मैं इन दोनों को देख रहा हूं, मैंने एरेना में आने वालों को देखते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर में फैसला हो गया। जग्गा सिंह ने दूसरे पहलवान को हरा दिया था, इसका ऐलान हुआ और वो उस शख्स के साथ चल पड़ा। जिस जगह मुझे ले जाया गया था वो भी इसी इमारत में थी, और यहाँ एक मेज़ के पीछे एक कवी हैकल शख्स बैठा हुआ था जिसकी मूछें बहुत बड़ी थीं और आंखों की कैफियत बड़ी खौफनाक थी। आओ आओ पहलवान, तुमने तो कमाल कर दिया है। गुलाम खान तो गया काम से, हालांकि बड़ा उम्दा पट्ठा उठा था। बैठो, तुम काफ़ी नाम पैदा कर लोगी। और मैं बैठ गया। कहीं बाहर से आए हो? हाँ। कहाँ से आए हो? दूसरी जगह से। भाई, उस दूसरी जगह का कोई नाम तो होगा? हाँ है, मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। किसी पहाड़ी इलाके का जवान मालूम होता है उस्ताद, देखो ठीक से बोल भी नहीं पाता, एक और शख्स ने कहा। हाँ यही लगता है, लेकिन अगर ये बात है तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। मेरा ये जवान तो हंगामा कर देगा। तुम लोग नहीं जानते कि इसके बदन में क्या ताकत है। कहाँ ठहरे हुए हो पहलवान? कहीं नहीं, मैंने जवाब दिया। तब तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें मेरे पास कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारे आराम का सारा बंदोबस्त कर दूंगा, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। तैयार हो? हाँ, मैंने गर्दन हिला दी। अकेले हो या और भी है तुम्हारे साथ? सालानूस है। ये भी कोई पहलवान है? नहीं, मेरा दोस्त है। मैं हंस पड़ा। सालानूस और पहलवान, मुझे हंसी आ गई थी। सालानूस सुन ले तो बेहोश हो जाए। अलगर्ज देर तक हम यहाँ रहे। सालानूस को भी उसी खैमे में बुलवा लिया गया। उन लोगों के हंगामे हमारी समझ में नहीं आ रहे थे। उसके बाद उन लोगों की भीड़ छटनी शुरू हो गई थी। सब बाहर निकल रहे थे। लड़ाई का तमाशा ख़त्म हो चुका था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये लड़ाई यहाँ कोई हैसियत नहीं रखती, बस एक तफरीही मशगला था। इस जदीद दौर की जदीद लड़ाइयाँ या मशगले देखकर मुझे बेहद हैरानी हो रही थी, और बूढ़ा सालानूस मुझसे अलग ना था। थोड़ी देर के बाद वो शख्स जिसका नाम गुलजमान था हमें साथ लिए हुए बाहर निकल आया। उसका अंदाज़ बड़ा दोस्ताना था। बाहर वही लोहे का जानवर खड़ा हुआ था जिसे हम सड़कों पर दौड़ते हुए देख चुके थे, लेकिन अब उसे करीब से देखने का मौका मिला। लेकिन वो जानवर नहीं था, बल्कि पुरानी तर्ज के रथ जैसी सवारी थी जिसमें जानवर नहीं लगाए जाते थे, बल्कि वो इंसानी हाथों का करिश्मा थी। यानी फौलाद से या लोहे से बनाई गई ऐसी कारामत सवारी जो ज़रा सी देर में कहीं का कहीं पहुंचा देती थी। फिर हम उस इमारत में आ गई जो बहुत ऊंची थी, और उस जैसी इमारतें जगह जगह देख चुके थे। हमारे साथ गुलजमान भी था। तब हमें उस इमारत में पहली बार दाखिले का मौका मिला। और प्रोफेसर, उस इमारत को देखकर हमारी जो कैफियत हुई उसे हम बयान नहीं कर सकते। सालानूस उसे पागलों की तरह चारों तरफ देख रहा था। रोशन इमारत जिसमें जगह जगह मशालें जल रही थीं, ऐसी मशालें जिनमें आग नहीं होती थी और न जाने उनमें क्या चीज़ जलाई जाती थी। उस शख्स ने जिसका नाम गुलजमान था हमें एक कमरे में ठहराने के लिए कहा। उस कमरे में आसाइश की बहुत सारी चीज़ें मौजूद थीं जिन्हें हमने पहले नहीं देखा था। गुलजमान हमसे इजाज़त लेकर खाने का बंदोबस्त करने चला गया। सालानूस बेहद घबराया हुआ लग रहा था। तन्हाई मिली तो उसने सवाल किया, पूर्णा, ये तो बड़ी अजीब दुनिया है। जदीद लोग तो बड़े ही हैरत अंगीज़ हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने सदियाँ गुजारी हैं, लेकिन हम जिस दौर में आए हैं वो हमारे जहन से बहुत आगे की चीज़ है। मैं तो यहाँ किसी कदर घबराहट महसूस कर रहा हूँ, सालानूस ने कहा। ओहो नहीं सालानूस, ये सिर्फ वक्ती एहसास है। मेरा ख्याल है ये लोग तफरीह पसंद हैं
لیکن بے ضرر۔ تم تو ہر دور کی چیز ہو، تم اس دور سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہو، سالانوس نے کہا۔ ہاں ہونا چاہیے سالانوس، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس دور سے لطف اندوز ہو۔ میں صرف اپنے علم و فن میں محصور تھا، میرا دماغ اس میں محصور ہے، لیکن تمہارا ذہن بے حد کشادہ ہے، سالانوس نے کہا۔ تم نے اس سارے ہنگامے کی روح کو محسوس کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، خصوصی طور سے نہیں۔ میں نے ان لوگوں کی گفتگو سنی ہے، سو میں نے کچھ اندازے لگائے ہیں ان کے بارے میں نے کہا۔ مثلاً تم نے کیا اندازہ لگایا؟ یہ جو ہنگامہ تھا شاید صرف ایک کھیل تھا، اس طرح لوگوں کو لڑایا جاتا ہے اور پھر یہ انہیں پہلوان کہتے ہیں۔ یہ کھیل ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن پہلے یہ کسی دشمن کو ختم کرنے کے لیے کھیلا جاتا تھا، اب تفریح کے طور پر کھیلتے ہیں۔ جیتنے والے کو کاغذ کے ٹکڑے ملتے ہیں جو یقینی طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ اب ہم جن لوگوں میں آئے ہیں، میں ان سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں گا۔ ہاں، یہ تمہارا ہی کام ہے صدیوں کے بیٹے، اس نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ دیر تک ہم دونوں گفتگو کرتے رہے اور پھر اس کمرے کے دروازے پر ایک شخص آیا۔ گلزمان کھانے کے لیے طلب کرتا ہے۔ چلو سالانوس، میں نے کہا، اور سالانوس میرے ساتھ اٹھ کر باہر نکل آیا۔ سنو، ان لوگوں کو اپنے بارے میں کیا بتلاؤ گی؟ دیکھا جائے گا، تم فکر مت کرو، میں نے کہا، اور سالانوس خاموش ہو گیا۔ یہ عمدہ بات تھی کہ اس کی زبان یہاں نہیں سمجھی جا سکتی تھی۔ وہ شخص ہمیں جس جگہ لے کر گیا تھا وہ بھی ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ یہاں گلزمان 2 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے کھانا لگا ہوا تھا، بڑے بڑے برتن جن میں سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ آؤ دوستوں، تم تو واقعی عمدہ آدمی ہو، تمہارے بدن کا رنگ تو ایسا ہے جیسے تم سونے کے بنے ہوئے ہو۔ بیٹھو، کھانا کھاؤ، کھانے کے بعد باتیں ہوں گی۔ میں نے گردن ہلا دی اور ہم کھانے بیٹھ گئے۔ ہمارے کھانے کا انداز بھی ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے اجنبی ہوگا۔ یہ کھانے ہمارے لیے اجنبی تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ سب ہمیں بغور دیکھ رہے تھے۔ سالانوس تو بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ ارے واہ، کھاؤ، خوب کھاؤ، اتنی جاندار ہو اور تمہاری خوراک کچھ نہیں ہے، گلزمان نے کہا۔ بس ہم نے کھا لیا۔ چائے پیو گی؟ بس اب کچھ نہیں، میں نے جواب دیا، اور اس نے ہانک لگائی۔ چلو بے، برتن اٹھاؤ، اور دوسرے 2 آدمی جلدی جلدی آ کر برتن اٹھانے لگے۔ بس بات ہو جائے۔ ہاں پہلوان، اب اپنے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتائیں؟ میں نے کہا۔ کسی پہاڑی علاقے سے آئے ہو؟ ہاں۔ داؤ پیچ جانتے ہو یا صرف طاقتور ہو؟ گلزمان ہنستا ہوا بولا۔ میں تمہارے تمام آدمیوں کو شکست دے سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے دوست، اگر ہمارے ساتھ رہو گے تو عیش کرو گے۔ میں تم سے 3 سال کا معاہدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارا نام گلزمان ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہاں کا سب سے بڑا پروموٹر ہوں، بڑی بڑی کشتیاں کرا چکا ہوں، تمام لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک بات کہو گلزمان، میں نے کہا۔ ضرور کہو میری جان، کہو کیا بات ہے؟ گلزمان، میں اور میرا دوست تمہاری اس دنیا میں بالکل اجنبی ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہارے رہن سہن اور تمہاری مشغولیات کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں۔ ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن اس شرط پر کہ تم ہمیں اپنی دنیا کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤ گے۔ اوہ، میں جانتا ہوں تم کسی پہاڑی دیہات کے باشندے ہو، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ اگلے ہفتے لڑو گے؟ جب اور جس سے کہو گے لڑوں گا، لیکن میری مشکل کے وقت تم میری مدد کرو گے، میں نے صاف لہجے میں کہا۔ یہ بات ہے، گلزمان پرخیال انداز میں بولا، پھر اپنے ساتھی کی جانب دیکھ کر بولا، کیوں چودھری، اس سلسلے میں ان بیچاروں کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ لگتا ہے بالکل ہی کورے ہیں۔ ہاں گلزمان، لیکن ایک مشکل ہوگی۔ وہ کیا؟ سیکھ ساکھ جائیں گے تو بھول جائیں گے ہمیں، اور پھر دوسروں سے معاہدے کرتے پھریں گے۔ کیسے معاہدے کرتے پھریں گے؟ ہم جوان سے معاہدہ کریں گے۔ گلزمان جلدی سے بولا۔ کتنے سال کا معاہدہ کرو گے؟
3 साल का। ठीक है, अगर ये पाबंदी से इस पर अमल करेंगे तो करेंगे कैसे नहीं? अगर नहीं करेंगे तो बेटा जी की हड्डियां कौन सलामत रहने देगा? मेरा नाम भी गुलजमान है, और सुन लो तुम भी। गुलजमान ने हम दोनों से कहा, हम तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ हमारे लिए लड़ना होगा। एक लम्हे के लिए मुझे उस शख्स की बात पर गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा तो हिमाकत थी। उन लोगों से जो कुछ मालूम करने के लिए फिल वक्त इसी तरह काम चलाया जा सकता था। यूं भी कहा जाएगा तो गलत ना होगा कि इस दौर में अगर मेरे पास कुछ था तो यही एक हुनर था जिससे मैं यहाँ के लोगों को मुतासिर कर सकता था। वरना जिस अंदाज में हम लोग उस दौर को देख रहे थे वो ऐसा था कि हम हर लिहाज से ख़ुद को इनसे कमतर पा रहे थे। वो लोग ज़हनी तौर पर इतनी क़ुव्वत हासिल कर चुके थे कि हैरत होती थी। वो सवारी जिसमें वो बैठ कर आते थे उसे एक आदमी चलाता था और उसमें कोई जानवर भी नहीं जुता था। इस किस्म की और भी बहुत सी चीज़ें बेहद ताज्जुब-ख़ीज़ थीं। अगर हमें कोई रहनुमा मिल जाता तो हमें मालूम हो जाता कि यह सब कुछ क्या है। हमें वहाँ के माहौल और हालात को समझने के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। इसलिए मैंने गुलजमान से मदद लेने का फ़ैसला करके गुलजमान की तजवीज़ और मुआहिदे को मंजूर कर लिया। हाँ, मुझे मंजूर है, मैंने कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब भी लड़ूंगा तुम्हारे लिए और जिससे कहोगे लड़ूंगा। तुमने वो आखिरी कुश्ती देखी थी जिसमें जग्गा सिंह था? हाँ हाँ, वही। बड़ा उम्दा दांव मारा है उसने, लेकिन मेरा ख्याल है मैं अगले हफ्ते के लिए उसे चैलेंज कर दूं। मैं नहीं समझा, मैंने कहा। मकसद यह है कि उससे कहूं कि तुम उससे अगले हफ्ते लड़ना चाहते हो। हाँ, कोई हर्ज नहीं, मैं उसे शिकस्त दे दूंगा, मैंने बड़े एतमाद से कहा। गुलजमा खुशी से सुर्ख हो गया। अगर तुमने उसे शिकस्त दे दी तो शहंशाह बन जाओगी, शहंशाह। क्या समझे तुम? हर जगह मशहूर हो जाओगी, फिर चारों तरफ तुम्हारा ही नाम होगा। जग्गा सिंह बड़ा अकड़ रहा है, लेकिन अब मैं उसे अच्छी तरह देख लूँगा और उसके प्रमोटर से भी निपट लूँगा। और चौधरी, तुम देखना, मैं उसे मैदान में ही शिकस्त दूँगा। शाबाश मेरे शेर जी, खुश कर दिया है तुमने। जाओ ऐश करो, मैं तुम्हें सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। हमें हमारी आरामगाह में पहुँचा दिया गया। उम्दा खाना मिला था। सालानूस अब इस हद तक बदहवास था कि जिस हद तक पहले था। हम जिन बिस्तरों पर लेटे उनके बारे में सालानूस ने कहा, जदीद दौर के इंसान ने वाकई हैरत अंगीज़ तरक्की की है। क्या तुम इस बिस्तर पर लेटकर इंतहाई आराम व सुकून महसूस नहीं कर रहे? बेशक ये बहुत आरामदाह बिस्तर है, लेकिन मेरी बात ना करो सालानूस। मैंने हर दौर में आराम व आसाइश को तर्क किया है। मुझे इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं। जो खाना तुमने खाया बेशक वो लज्जत में लासानी था, लेकिन मैं उससे ज़रा भी मुतासिर नहीं हुआ। तुम्हारी बात दूसरी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़ना होना है। लेकिन क्या तुम्हें इन बातों पर हैरत नहीं है, सदियों के बेटे, कि इन लोगों ने ज़िंदगी को क्या से क्या बना लिया है? अब तवील फासले तय करने के लिए न तो घोड़ा गाड़ियों की ज़रूरत है और न पैदल चलने की। ये लोग लोहे की सवारी करते हैं। सितारों ने गलत नहीं कहा था कि ये दौर लोहे का दौर है और ये सब लोहे के ग़ुलाम हैं, उसने कहा। हाँ, तुम इन्हें ग़ुलाम कह सकते हो, लेकिन मैंने एक दूसरी बात भी महसूस की है, मैंने कहा। वो क्या? लोहा इनके ताबे है, वो इसे जो सानिहा देते हैं उसमें ढल जाता है। हालांकि फौलाद मोड़ना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार करना किस कदर मुश्किल काम है। ज़माना क़दीम में इसके लिए कितनी तगोदो करनी पड़ती है। बेशक, लेकिन इन्होंने लोहे का मिजाज समझ लिया है। हाँ, वाकई इंसान तरक्की की बुलंदियों पर है, और गौर करो कि हम किस कदर खुशनसीब हैं कि हमने इस इंसान को वक्त से पहले देख लिया। हाँ सालानूस, इस लिहाज से मैं तुम्हें इस दौर के लोगों से भी बरतर तसव्वुर करता हूँ। नहीं, ये ज़्यादती है। क्यों? मैं अगर चाहूँ भी तो इस दौर के इंसान के जहन तक नहीं पहुँच सकता। ये तो बहुत ज़हीन लोग हैं, न जाने अंदरूनी तौर पर इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, सालानूस ने कहा। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो। वो क्या? ये लोग अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। ये दौर अभी सदियों बाद आना है।
اس دور کے انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح مستقبل میں جھانک رہا ہے۔ اس دور کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے، معمولی نہیں ہے سالانوس۔ تمہارا شکریہ جو تم مجھے اس قدر اہمیت دے رہے ہو، حالانکہ میرا کچھ اور خیال تھا۔ وہ کیا؟ مجھ سے زیادہ عظیم اور انوکھے تم ہو، کیونکہ میں تو علم کے ذریعے مستقبل میں جھانک رہا ہوں، اور تم خود اس حقیقی دور تک پہنچو گی۔ سالانوس نے کہا، ہم دونوں میں انفرادیت ہے، اور یہ لوگ ہم سے بھی منفرد ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم صدیوں آگے کے لوگوں کی سوچ سے واقف ہیں، اور وہ ہمیں اپنے بارے میں بتانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ میں آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرنے لگا، حالانکہ دل نہیں چاہتا تھا کہ وقت اس طرح بیکار گزار دوں۔ جو کچھ معلوم کر لیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کی مانند زندگی گزارنا ہی مناسب تھا۔ رات ختم ہونے تک میں سوچتا رہا۔ سالانوس البتہ بے خبر ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی کمزوری پر ہنسی آ گئی۔ روشنی نے جھانکا اور میں نے بستر چھوڑ دیا۔ سالانوس نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ کیا حال ہے سالانوس؟ بے خبر سو رہا تھا۔ جاگنے کے بعد یاد آیا کہ کس دور میں ہوں تو بڑی خوشی ہوئی۔ سالانوس نے کہا، گویا تمہارا ذہن اسے قبول کرتا جا رہا ہے۔ قبول تو پہلے بھی کر رہا تھا، لیکن ذرا سی الجھن تھی۔ میرا خیال ہے کہ کچھ وقت یہاں گزارنے کے بعد میں مکمل طور پر مطمئن ہو جاؤں گا۔ سالانوس نے کہا، تم نے ایک بات محسوس کی سالانوس؟ اس دور کا انسان فطرتاً آزاد معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا ضابطۂ حیات ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا خیال ہے اس بارے میں معلوم کرنا زیادہ مشکل نہ ہوگا، سالانوس نے کہا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں سے ہم نے ابتدا کی ہے۔ پہلے بنیادی باتیں معلوم ہو جائیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سالانوس نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے اندر جھانکا۔ کیا تم لوگ جاگ گئے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور پوچھنے والا ہم سے کچھ کہے بغیر واپس چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر پوچھا، منہ ہاتھ دھو چکے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تو چلو ناشتہ کر لو، گلزمان کام سے گیا ہوا ہے، تم اس وقت اکیلے ہی ناشتہ کرو گے۔ ہم اس کے ساتھ چل دیے۔ ناشتے میں بھی عمدہ چیزیں تھیں۔ سالانوس اب ان چیزوں کو دلچسپی سے کھا رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ابھی ہم ناشتے کے کمرے سے باہر نکلے تھے، کچھ افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک دراز قامت اور خوبصورت سی لڑکی تھی، جدید ترین لباس میں ملبوس، اور اس کے ساتھ ایک بیتوکی قسم کا آدمی تھا۔ لڑکی اندر آئی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر کوئی عجیب سی چیز پہنی ہوئی تھی، جو غالباً شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ ہمارے سامنے پہنچ کر وہ مسکرائی اور پھر اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ وہ شخص اس سے کچھ کہنے لگا۔ لڑکی نے گردن ہلائی اور پھر اس بیتوکے شخص کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آدمی واپس چلا گیا اور اس جدید دنیا کی ایک لڑکی ہماری جانب متوجہ ہو گئی۔ تم میں سے پورنا کون ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میں ہوں، میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ اور یہ تمہارا دوست سالانوس؟ ہاں، لیکن تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم؟ مجھے بتایا گیا تھا، لڑکی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا دوست سالانوس ہے، لیکن اس کا نام تو عجیب ہے۔ کیا ان کا تعلق یونان سے ہے؟ میں نہیں جانتا یونان کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا تم اتنے ناواقف تو نظر نہیں آتے، لڑکی نے کہا اور لکڑی کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے کہا گیا ہے پورنا کہ تمہیں اس دنیا کے بارے میں سب کچھ بتاؤں، لڑکی نے کہا۔ یوں سمجھو کہ تمہاری استاد، تمہاری نگران۔ استاد؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ہاں، اس دنیا سے تمہیں روشناس کرانے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، اور میرا فرض ہے کہ تمہیں ہر طرح سے مطمئن کروں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تم مجھے مس ڈیسوزا کے نام سے پکار سکتے ہو۔ مسی ڈیسوزا؟ میں نے اس کے نام کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، مس ڈیسوزا، اس نے کہا، پھر بولی، تمہارا لہجہ بڑا عجیب ہے۔ صرف اس لیے کہ میں تمہاری دنیا میں نیا ہوں اور اچھی طرح تمہاری زبان نہیں سمجھتا۔
آخر تم ہو کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ تمہاری شکل و صورت بھی عجیب ہے، خوبصورت ہو لیکن اجنبی اجنبی سے۔ کون سا پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے تم آئے ہو؟ کیا وہ علاقہ سونے کے انسان پیدا کرتا ہے؟ مس ڈسوزا نے دلاویز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ افسوس کی بات ہے مس ڈسوزا کہ میں خود بھی اس علاقے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ورنہ تمہاری رہنمائی کرتا۔ وہ کیوں؟ بات یہ ہے کہ تمہاری اس دنیا میں جس طرح سے علاقوں کا نام لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں کسی پہاڑی کا کوئی نام نہیں ہے۔ بس اونچے پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں ہم سب مل کر رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اس پہاڑی علاقے سے باہر جائیں گے۔ تو تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے پورنا؟ لڑکی نے سوال کیا۔ دراصل مس ڈسوزا، میرا دوست تمہاری دنیا میں آ کر کچھ دیکھنا چاہتا تھا، سو یہ اپنی تیز نظروں سے اس دنیا کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ یقین کرو مس ڈسوزا، تمہاری دنیا میں آ کر تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی سیارے پر پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا۔ اب میں کافی حد تک کھل چکا تھا۔ لڑکی خاصی قبول صورت تھی اور اپنے انداز گفتگو سے مجھے بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں بھی جدید دور کی اس لڑکی کی ذہانت کا مجھے اندازہ تھا۔ اس سے احمقانہ گفتگو کر کے اسے رجھانے کی کوشش کرنا بالکل بے سود تھا، چنانچہ میں نے اسے اپنے بارے میں صاف صاف بتانا زیادہ پسند کیا تھا۔ اب تم یہ بتاؤ میں کہاں سے شروع کروں؟ اس نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم اس طرح سے یوں سمجھو کہ ایک نوزائیدہ بچہ تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اسے اس دنیا کے بارے میں سب کچھ بتانا ہے۔ سب کچھ؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑا حسین بچہ ہے، مس ڈسوزا نے ہنستے ہوئے کہا، پھر سالانوس کی جانب دیکھ کر بولی۔ لیکن حیرت ہے بابا، تم بھی اسے اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ سالانوس بے وقوفوں کی طرح میری شکل دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں تو تھوڑے سے وقت میں کسی حد تک تمہاری زبان سمجھ گیا ہوں، لیکن میرا دوست تمہاری زبان نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اس زبان سے بالکل طور پر ناواقف ہے اور وہ اسے سیکھنا بھی نہیں چاہتا، چنانچہ اس سے مخاطب ہونے کی کوشش مت کرو۔ وہ ایک پتھر کی دیوار ہے اور دیوار ہی رہے گا۔ اوہ، تو یہ ہماری زبان بالکل نہیں جانتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تب تو پھر ان سے گفتگو کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ ہاں، میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ دیکھوں اور سمجھوں اسے بتا دوں۔ فی الوقت تمہاری گفتگو اس سے بیکار ہے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ جو تم پسند کرو۔ میرا خیال ہے اگر تم میرے ساتھ کہیں چلو تو میں جہاں چلنا شروع کروں گی وہاں کی ہر چیز کے بارے میں تمہیں بتاتی رہوں گی۔ نہایت ہی مناسب خیال ہے۔ کیا تمہارے ساتھ تمہارا دوست بھی چلے گا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ میں واپس آ کر اسے سب کچھ بتا دوں گا، یوں بھی یہ اس دنیا سے گھبراتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک بات تو بتاؤ، ڈسوزا نے کہا۔ پوچھو۔ کیا تمہارے پاس اس سے بہتر لباس نہیں ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں۔ یہ تو بڑی مشکل ہے۔ خیر، میں اس کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میں خاموشی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ سالانوس بھی احمقوں کی طرح منہ کھولے بیٹھا رہا۔ جب مس ڈسوزا کو گئے کافی دیر ہو گئی تو سالانوس نے کہا، کیا کہہ رہی تھی یہ لڑکی؟ میں سالانوس کو اس کی گفتگو کے بارے میں بتا رہا تھا اور سالانوس گردن ہلانے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تم معلومات حاصل کر لو اور بعد میں مجھے سمجھا دینا، اور اس وقت تک تمہیں یہیں تنہا رہنا پڑے گا۔ رہوں گا، ضرور رہوں گا، بس ان لوگوں سے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ارے، حیران مت ہو، میرا مطلب ہے ان لوگوں کو میں سمجھ تو نہیں سکتا۔ یہ مجھے کچھ کہیں گے، میں کچھ اور جواب دوں گا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں ان سے اشاروں میں بات کر لوں گا، تم بے فکر ہو کر جاؤ، سالانوس نے کہا۔ مس ڈسوزا واپس آ گئی تو اس کے ہاتھ میں ویسا ہی ایک لباس تھا جیسا میں نے وہاں کے دوسرے لوگوں کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے وہ لباس میری جانب بڑھا دیا اور بولا، لیکن کیا تم یہ لباس پہننا جانتے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ تب پھر دیکھو، میں تمہیں پہن کر بتا دیتی ہوں، تم اسے کس طرح پہنو۔
ڈسوزا نے زیریں لباس پہن کر مجھے دکھایا، پھر اوپری لباس کا طریقہ بتانے لگی۔ میں نے اپنا لباس اتارنا چاہا لیکن ڈسوزا نے جلدی سے روک دیا۔ یہاں نہیں، وہاں دروازہ کھول کر اندر چلے جاؤ، اس نے ایک طرف اشارہ کیا، اور میں ایک گہری سانس لے کر وہ لباس سنبھال کر ادھر چلا گیا۔ میں نے لباس پہنا اور مجھے اپنے بدن میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تنگ سا لباس تھا، عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میرا بدن تو آگ کی گرمی سے زندگی پاتا تھا۔ بھلا یہ تنگ سا لباس مجھے کیسے پسند آتا، لیکن برداشت کرنا ہی تھا، سو میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر لباس پہن لیا اور باہر نکل آیا۔ مس ڈسوزا باہر موجود تھی اور میرا دوست سالانوس بھی۔ سالانوس نے مجھے دیکھ کر ایک گھن گرج کا قہقہہ لگایا۔ میں نے بوکھلا کر مس ڈسوزا کی جانب دیکھا، لیکن مس ڈسوزا کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ مبہوت ہو گئی تھی اور مجھے تکے جا رہی تھی۔ کیا میں نے یہ لباس غلط پہنا ہے؟ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آہ میرے دوست، تم کیا سے کیا بن گئے ہو، جدید دور کے گھوڑے، سالانوس نے کہا اور پھر ہنسنے لگا۔ میں بھی مسکرا دیا۔ مجبوری ہے سالانوس، اور اس لڑکی کو دیکھو، پاگل ہو گئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو سالانوس؟ مر مٹی ہے تم پر۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو کیا ہو گیا ہے مس ڈسوزا؟ کچھ نہیں، اس نے ایک گہری سانس لی اور عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی۔ تم واقعی طلسمی انسان معلوم ہوتے ہو۔ مجھے تعجب ہے تم اس فیشن پر کیسے آ گئے؟ کس میں آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ تم پہلوان کیوں بن گئے جبکہ تم کسی طرح بھی پہلوان نہیں معلوم ہوتے؟ میں پیشن گوئی کرتی ہوں کہ تم شہر کی لڑکیوں کے لیے مصیبت بن جاؤ گی۔ لڑکیوں کے لیے کیوں مصیبت بن جاؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تمہیں دیکھ کر ذہن پر قابو نہیں رکھ سکیں گی، ڈسوزا نے کہا۔ چھوڑو، میں تم سے بہت سی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں مس ڈسوزا۔ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی، چلو میرے ساتھ۔ کیا تمہارے بزرگ دوست نے اجازت دے دی ہے؟ وہ تعاون کرنے والوں میں سے ہیں۔ تب پھر چلو، لڑکی نے کہا، اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ باہر ایک لمبی سی سواری کھڑی ہوئی تھی۔ دن کی روشنی میں میں نے فولادی گھوڑے کو غور سے دیکھا اور پھر مس ڈسوزا کے ساتھ اس میں بیٹھ گیا۔ مس ڈسوزا نے کوئی حرکت کی، فولادی جانور غرانے لگا، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں تمہاری اس سواری سے بہت متاثر ہوں۔ اپنے علاقے میں تم سفر کیسے کرتے تھے؟ گھوڑے اور ایسے ہی دوسرے جانوروں پر۔ تم نے یہ کل کا گھوڑا بھی نہیں دیکھا؟ کبھی نہیں۔ کیا یہ جاندار ہے؟ نہیں، مشینی، اسے مشین چلاتی ہے۔ کیا یہ پیدا بھی نہیں ہوتا؟ کیا اس کی نسل ہوتی ہے؟ اوہ نہیں، لڑکی ہنس پڑی، اسے انسان بناتے ہیں۔ پھر یہ دوڑتے کس طرح ہیں؟ مشینی عمل ہے، اسے کار کہتے ہیں، لڑکی نے بتایا۔ میں نے اس کا نام ذہن نشین کر لیا۔ انسان نے سفر کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ہم سست روی سے سڑکوں پر چلتے رہے۔ تم لوگ یہ عمارتیں کس طرح بناتے ہو؟ مشینوں کے ذریعے۔ فولادی مشینیں دنیا کا ہر کام کر لیتی ہیں۔ لیکن یہ تمہارے تابع کس طرح ہو جاتی ہیں؟ یہ تو بے جان ہیں۔ انسان نے انہیں اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے، ڈسوزا نے کہا۔ لوہے کے پرزے تمہاری مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن ان میں تحریک کس طرح ہوتی ہے؟ کبھی برقی قوت سے اور کبھی پیٹرول کی قوت سے۔ برقی قوت؟ ہاں، بجلی۔ وہ مجھے برقی تھیوری سمجھانے لگی۔ میری آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ تم لوگوں نے اس قوت کو کس طرح حاصل کیا؟ میں نے پوچھا۔ سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، انہوں نے اپنی تحقیق سے انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے۔ تم لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہو؟ ہاں، ظاہر ہے۔ میں اسے سوالات کرتا رہا۔ میری معلومات کے خزانے پر ہو رہے تھے پروفیسر، اور میرے سرور کا عالم مت پوچھو۔ میں ایک ایک بات ذہن نشین کر رہا تھا۔
اور کل کا گھوڑا ایک کمزور سی لڑکی کی مرضی سے چل رہا تھا۔ ایک بات اور بتاؤ مس ڈسوزا۔ سنو، اس نے میری بات کاٹ دی۔ اب تمہارے ساتھ کسی تکلف کو جی نہیں چاہتا، تم تو واقعی کسی نوزائیدہ بچے کی مانند ہو۔ اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا، مجھے صرف جولی کہہ کر پکارا کرو۔ کیوں؟ کیا تم نے نام بدل لیا ہے؟ نہیں، میرا نام یہی ہے۔ اور مس ڈسوزا؟ ڈسوزا میرے والد کا نام ہے۔ تو پھر تم نے اپنا ہی نام کیوں نہیں بتایا؟ اور وہ مجھے اس کی وجہ بتانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک جگہ رک گئی اور گھوڑے کی غراہٹ خاموش ہو گئی۔ یہ ہوٹل ہے۔ ہوٹل کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا، اور اس کے جواب سے اندازہ ہوا کہ وہ قہوہ خانہ ہے، وہ بھی جدید شکل کا۔ ہم اندر جا بیٹھے۔ دوسرے لوگ بھی تھے جن میں مرد اور عورتیں دونوں تھیں۔ جولی کا کہنا درست نکلا، عورتیں مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ جولی نے کھانے پینے کی چیزیں طلب کیں اور وہ آ گئیں۔ تم انہیں سکے دو گی؟ ہاں، کرنسی۔ یہ دیکھو، یہ کرنسی ہے۔ اس نے کاغذ کے ویسے ہی ٹکڑے مجھے دکھائے جیسے مجھے رات کو ملے تھے۔ اوہ، ایسے سکے تو میرے پاس بھی ہیں۔ ہم انہیں نوٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گا، میں نے کہا، اور جولی کے کہنے پر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ تمہاری دنیا اثر انگیز ہے۔ اچھا، تم لوگوں کا طرز زندگی کیا ہے؟ اوہ، تم گہری سوچ رکھتے ہو۔ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ طرز زندگی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تمہارے اوپر کوئی حکمران ہوتا ہے؟ کیا تمہارا کوئی بادشاہ ہوتا ہے؟ نہیں، بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب انسانی حقوق کا دور ہے۔ لوگ اپنے لیے ایک منظم کا انتخاب کر لیتے ہیں جو حکومت چلاتا ہے۔ تنہا نہیں، اس کے بے شمار مددگار ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں دولت دیتے ہیں اور وہ ان کے مفادات کی نگرانی کرتا ہے۔ تھوڑا سا بدلا ہوا انداز ہے، لیکن راج وہی ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ تمہارے پہاڑوں میں کون سا نظام رائج ہے؟ ہمارے پہاڑوں میں؟ میں نے گہری سانس لی۔ ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس انسان اپنے طور پر جیتے ہیں۔ تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ میں تمہاری شخصیت پر حیران ہوں، جولی نے کہا، اور میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ اس سوال کو ٹال گئی۔ ہم دونوں اس وقت تک گھومتے رہے جب تک سورج نہ چھپ گیا۔ میں بچوں کی طرح اس سے سوالات کر رہا تھا اور اس نے ایک جواب بھی دینے میں تاخیر نہیں برتی تھی۔ کیا خیال ہے، اب واپس چلیں؟ ہاں، سورج چھپ گیا ہے۔ تمہارا وقت کیسا گزرا؟ اتنا دلچسپ کہ میں بتا نہیں سکتا، میں نے کہا۔ میں نے تمہارے اندر ایک خاص بات محسوس کی ہے، وہ یہ کہ تم ان ساری چیزوں سے انجان ہو، لیکن تمہارے سوالات بے حد جامع ہوتے ہیں، تجسس سے بھرپور اور ذہانت آمیز۔ میں تمہارے ان سوالات سے بے حد متاثر ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ ہم واپس اپنی رہائش گاہ میں آ گئی اور آتے ہی ہمیں اس کمرے میں طلب کر لیا گیا جہاں گلزمان اپنی چند ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔